صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑا عجیب واقعہ پیش آیا یہاں پہ. ابھی میں جسٹ یہاں پہ جب پہنچا ہوں, میں نے سر گاڑی باہر پارک کی, گاڑی پارک کر رہا تھا. مین بھائی میں اپنے ڈی ایس پی والے کو بھی وہ کرانا تھا, آپ ایک لفٹ آپریٹر, آپ نے سر ہمیشہ سبق دیا ہے اخلاق کا, تمیز کا سر, جن پبلک کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اس نے دور سے اس نے مجھے کہا کہ گاڑی سائڈ پہ کر لو. میں کر رہا ہوں, سائڈ پہ پارک کر رہا ہوں. اس نے رش کیا سر مجھ پہ, اور میری جو فرنٹ والی سائڈ ہے, انجن والی سائڈ ہے, اس نے لفٹ جو ہے نیچے ڈال دیا, اوپر اٹھانا. میں اندر بیٹھا ہوں, میری گاڑی سٹارٹ ہے, اور ابیوز میں سر بڑے ڈیپلی کہ اس نے مجھے ابیوز کیا کہ جو کرنا ہے کر لو, جو میں نے اٹھا رہا ہوں گاڑی. آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. یہ کون انچارج ہے یہاں پولیس کا؟ جی اس بندے کو فوری سسپینڈ کرائیں, اور جو ہیڈ ہے جو بھی یہاں سیکیورٹی دیکھ رہا ہے, بولے تو ادھر سیکیورٹی کی ضرورت کیا ہے اسلام آباد میں؟ یہ آئے کس لیے؟ یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو ہراس کرنے کے لیے آئے ہیں. سیکیورٹی کی ویسے ہی ادھر ضرورت نہیں ہے, 2-3 پولیس والے ہوتے تو وہی کافی ہیں. یہ جواب طلبی کریں, اور جو ہیڈ کر رہا ہے اس سے بھی جواب طلبی کریں. کہ آپ کو نہیں پتہ کہ نیچے کس طرح لوگوں کو عزت کس طرح کی جاتی ہے, اور ہراسمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ابھی تاکہ میں ان کو بھی جواب دوں اور باقی سب دوستوں کو بھی جواب دوں. میں آئی ریگریٹ اٹ, آئی ایم سوری کہ آپ سے ہوا ہے. بس یہ ہمارا ایک انفارچونیٹلی نیشنل کلچر سا بن گیا ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. بہرحال اس کی میں کرتا ہوں, اور کم از کم ہم سب کو اس بات کا احساس, خاص کر کم از کم باقی کو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں, تو جو ہمارے سرکاری محکمہ جات ہیں کہ یہ سب آپ کے گیسٹ ہیں, اور بھی گیسٹ ہیں, جو بھی آتے ہیں ان سے عزت سے پیش آئیں. لوگوں کی گاڑیاں اٹھانے لگ پڑیں گے, لوگوں کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی, تو بہتر ہے کہ پھر یہ فنکشنز نہ کیا کریں اگر آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو. سو آئی ایم سوری آل راؤنڈ, آپ کو انکنوینئنس ہوئی. آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں جو میری بڑی شدید خواہش تھی, دوسرا میگا سینٹر آج اسلام آباد میں, جس کا باقاعدہ ہم افتتاح کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ تقریباً 1 سال کا اوور آل ٹائم لمٹ تھا. اس کے بعد لاہور میں میگا سینٹر, اٹس انڈر کنسٹرکشن, پشاور اور پھر کوئٹہ, اور کراچی میں 3, چونکہ بڑا شہر ہے, اس میں بھی اس وقت کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا جو باقی سینٹرز ہیں ان میں تھوڑی سی ڈیلے آئی ہے, کیونکہ ایک پیچھے بورڈ میٹنگ میں بیٹھا تھا تو میرے نوٹس میں بات آئی کہ یہاں ٹینڈرز نہیں ہوتے. تو مجھے بتایا یہ گیا کہ اویلیبلٹی بڑے اس طرح کے ہالز کی بڑی کم ہوتی ہے. تو میں نے وہاں فیصلہ کیا کہ نہیں, ہر صورت میں ٹینڈرنگ ہونی چاہیے, خواہ آپشنز کم ہیں یا زیادہ ہیں. سو اس وجہ سے تھوڑی بہت جو باقی میگا سینٹرز ہیں, کیونکہ فریش ہم نے ٹینڈرنگ کا فیصلہ کیا ہے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس قسم کے میگا سینٹرز ہر صوبے کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے, جہاں ہر پاکستانی ایک وی آئی پی کے طور پہ آئے گا. ہم یہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کوآرڈینیشن تمام جو ذیلی سینٹرز ہیں ان کے ساتھ صحیح ہو, ہیڈ کوارٹر سے صحیح ہو, تاکہ شکایت کا فوری ازالہ کیا جا سکے. آپ کو شاید معلوم ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, یہاں پورے پاکستان میں 92 پاسپورٹ آفیسز تھے. ہم نے گزشتہ سال یہ فیصلہ کیا کہ ہر ضلع میں ایک پاسپورٹ آفس ہونا چاہیے. سو تقریباً 72 ضلع, 72 فگر ہے یا 71 فگر ہے, بہرحال 70 سے اوپر ہے, ضلع پاسپورٹ آفیسز کے بغیر تھے. اور 1 سال کی قلیل مدت میں, یہ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا جنوری فیبری میں, پاکستان کے ہر ضلع میں پاسپورٹ آفس قائم ہو جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی طرز کے ایگزیکٹو پاسپورٹ آفیسز بھی ہم بڑی سٹیز میں بنا رہے ہیں, تاکہ لوگ آئیں اور ایک اچھے ماحول میں, بلکہ انٹرنیشنل فیسلٹیز کے ساتھ لوگ باعزت طریقے سے آئیں اور ان کی ڈیلنگ ہو. مگر اس طرح ڈیلنگ نہ ہو جس طرح یہاں ہوئی ہے. یہ صرف
جب ایک پاکستانی دفتر کے اندر واک ان کرتا ہے تو اس وقت سے آپ کی ذمہ داری شروع نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ پارکنگ کا صحیح نظام ہے, پارکنگ میں آپ کے لوگ ہیں. جب وہ داخل ہوتے ہیں اس وقت سے, اس ایریا میں داخل ہوتے ہیں اس وقت سے آپ کے دفتر میں داخل ہونے تک اور واپس جانے تک مانیٹرنگ چیئرمین صاحب یہ ہونی چاہیے. تو یہ تو آج بات ہو گئی. میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں. سہیل چودھری صاحب میرے پاس آئے. سہیل چودھری صاحب میں آ رہا ہوں جی, بالکل آ رہا ہوں. آج تو بہت ٹائم ہے آپ کے لیے سوالوں کا. جو صاحب یہ بڑا بر وقت سوال ہے. میرا خیال ہے کہ میں اس پس منظر میں تو نہیں جانا چاہتا کہ دھاندلی ہو رہی ہے. وہاں جو حکومت ہے وہ کسی اور پارٹی کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے. تو وفاق کیا دھاندلی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ہاں, بطور وزیر داخلہ اور اس حکومت کے ایک رکن کے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر فری اور فیئر الیکشنز نہ صرف کشمیر کے لیے اہم ہیں, نہ صرف پاکستان کے لیے اہم ہیں, بلکہ جو لارجر مقصد ہے کشمیر کا, اور یہ میں مقبوضہ کشمیر کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں, کہ دنیا میں ایک پیغام جائے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں اور جو حصہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے اس میں کس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ ایک صرف حکومت کے حوالے سے نہیں, یہ اسٹیٹ کے حوالے سے, دا اسٹیٹ آف پاکستان, اور اس سے بڑھ کر کشمیر کے حوالے سے ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ فری اور فیئر نہ صرف الیکشنز ہوں بلکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. تو پچھلے کئی دنوں سے میں اس سلسلے میں بات چیت کر رہا تھا, مشاورت کر رہا تھا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے بھی مجھ سے ملے, ان کی انتظامیہ مجھ سے ملی. میں نے آرمی چیف سے بھی بات کی, ان کے جو ملٹری آپریشن. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت فوج ہماری بہت زیادہ کمیٹڈ ہے. ایک تو جو آپریشنز ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب فوج کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. ایک اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو, مگر متوقع سیلاب صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے. سو بہت زیادہ کمیٹڈ تھی, مگر اس پہ ہم نے اتفاق کیا کہ کشمیر کے الیکشنز بہت اہم ہیں. تو مجھے اس بات پہ اطمینان ہے, اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی افواج سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے اور سیکیورٹی کی نگرانی کرنے کے لیے مکمل طور پر ڈپلائڈ ہوں گی آزاد کشمیر الیکشن کی. آزاد کشمیر کے اندر نہیں بلکہ جو پاکستان کے اندر بہت سی جگہ پولنگ ہو رہی ہے وہاں بھی فوج کو ڈپلوائے کیا جائے گا. ان کے ساتھ ساتھ سول آرمڈ فورسز ہوں گے, اور کچھ جو ایکسٹرا فورس چاہیے وہ ہم نے KPK حکومت سے کہا ہے, پنجاب حکومت سے کہا ہے کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً فوج کو ملا کے اور سول آرمڈ فورسز کو ملا کے تقریباً 22,000 کی فورس ہم آزاد کشمیر کی انتظامیہ کے ذمہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 18-19 کو یہ سب لوگ اپنی اپنی پوزیشن میں پہنچ جائیں گے, اور ان کا کام یہ ہوگا کہ ایک طرف مکمل امن سے الیکشن ہوں, اور دوسرا ڈپلائمنٹ اندر بھی ہوگی اور باہر بھی ہوگی. سر ایک تو یہ تھا کہ کراچی کے 2 بڑے واقعات ہوئے, چیف جسٹس کے بیٹے کا اور امجد صاحب کی کچھ پیش رفت ہوئی ہے. دوسرا عید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ تھریٹس ہیں, کچھ لوگ آج بھی اخبارات میں کچھ داخل ہو گئے ہیں, یہ وہ اس کے متعلق سر کچھ بتا رہے ہیں. جو کرائم جو کراچی میں بڑھ رہا ہے اسٹریٹ نائٹ کے حوالے سے آپ نے بھی کہا تھا کہ اضافہ ہوا ہے, اس میں بھی سب دیں گے کوئی لائن بنائیں گے. نہیں ایک منٹ جی, پھر بندہ کس طرح کر سکتا ہے. دیکھیں مجھے افسوس ہوا, میں کوشش کرتا ہوں, کوشش کیا میرا اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ میں صحیح بات آپ کے سامنے کروں. غلط بیانی بہت بڑا گناہ ہے کسی بھی وقت, اور رمضان میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے شیئر کیا
جو کراچی میں میٹنگ کے حوالے سے ہمیں بریفنگ دی گئی، وہاں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کو بریفنگز دی گئیں، پہلے آئی جی سندھ نے اور اس کے بعد ڈی جی رینجرز نے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس میں ایک چیز واضح ہو کے سامنے آئی، اور میں آپ کے گوش گزار بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. رینجرز کو ہم نے جو اسپیشل پاورز دیے ہیں اور جو آپریشن کے لیے ڈائریکشنز دیے گئے تھے سپٹمبر 2013، وہ 4 مین جو ایریاز ہیں ان کے لیے دیے گئے تھے: ٹیررزم، پتہ خوری، کڈنیپنگ، اور خاص طور پہ کڈنیپنگ فار رینسم اور ٹارگٹ کلنگ. یہ پرویو ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی بہتری آئی. کبھی آپ چاہیں گے تو میں میڈیا کو اس پہ پوری بریفنگ دے سکتا ہوں، مگر جو اسٹریٹ کرائم ہے، جو ذمہ داری رینجرز کی نہیں ہے، وہ پولیس کی ہے. اور میں کوئی یہ بوجھ پولیس پہ نہیں ڈال رہا، مگر پولیس نے خود یہ فگرز دیے ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو میں حیران ہوا میری پچھلی بریفنگ پہ کہ کہا گیا کہ آفٹر منتھس آف ڈینائل، میں نے ہر میٹنگ میں یہ کہا ہے. ڈینائل کس نے کی؟ میں نے تو کبھی ڈینائی نہیں کی. جو فگرز وہاں ملتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو اس پہ کم از کم باتوں پہ تو لفاظی استعمال نہ کیا کریں. میں پہلے بھی، کل بھی آپ سے سچ کہا اور آج بھی سچ کہہ رہا ہوں. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بہت یہ اہم وقت ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ آف پولیس کی کریں. اور میں نے وہ 20,000، وہ پہلے صوبائی حکومت اس پہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر اس کی بھرتی کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے. 2,000 فوجی بھرتی کرنے، ایکس فوجی، جس میں ان کو مشکلات پیش آ رہی تھی. میں نے اس حوالے سے بات کی. ایکوپمنٹ، خاص طور پہ SMG اور کچھ ویکلز، آرمڈ ویکلز، اس کے بارے میں ملٹری کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ ہیلپ کریں گے اور سپورٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ٹیررزم کے ساتھ ساتھ، یہ 4 جو مین ہمارے ٹارگٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے جو اس وقت اضافہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ابھی بہت ساری توجہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی، خاص طور پہ پولیس کی، اس پہ مرکوز رہے گی کہ کراچی میں ایک بہت سپرٹ آیا ہے اسٹریٹ کرائم کا، اس کو روکا جائے. دوسرا حصہ آپ جی دو واقعات، جیسے میں نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ میں ہر روز اس کا سکور آپ کو دوں. یہ 2 انتہائی اہم اور بدترین واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، اور اس وقت ہماری تمام تر توجہ وفاق کی، صوبوں کی، ہماری ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہماری سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز کی آن اے ڈیلی بیسس اس پہ توجہ مرکوز ہے. میں اس کی رننگ کامنٹری روز کے حساب سے صرف کارروائی ڈالنے کے حوالے سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. فی الحال ایک کے بارے صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور دوسرے میں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں تمام تفتیش. مگر دونوں کیسز ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ایک چیلنج ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اطمینان ہے اور میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کا ہم سراغ لگا کے دم لیں گے. ایوب ناصر صاحب، میرا خیال ہے تبصرہ میں نے اس پہ کیا فرمانا ہے، وہ تبصرہ پیپلز پارٹی والے کر چکے ہیں. اگر اس حوالے سے بات آپ مجھ سے کرانا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کی. جو اس پہ رد عمل آیا ہے وہ مجھے مضحکہ خیز لگا ہے. آج آپ نے یہ سوال کر ہی دیا ہے تو ظاہر ہے کہ میں کچھ باتیں کروں گا. آپ دیکھیں کہ اس پہ کتنی چیخ و پکار ہوگی. بات تو وہ ہوتی ہے نا، آج اس ملک میں جو سب سے کمی ہے کسی چیز کی، وہ سچ کی ہے. جو کوئی کسی کے منہ میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے. یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرتا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے. بات دلیل سے ہونی چاہیے، بات حقائق پہ ہونی چاہیے.
اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی اسی حوالے سے کیری کرنی چاہیے، ورنہ ایک بات میں کر دوں گا، ایک چیخ و پکار ادھر سے آ جائے گی، کسی کو کیا پتا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے۔ میں چیف منسٹر پنجاب کی بات تو دہرانا نہیں چاہتا، اور نہ میں پیپلز پارٹی پہ کوئی الزام لگانا چاہتا ہوں، مگر میں عمران خان صاحب سے ضرور یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت تک تو یہی کہا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی تحریک چلے ہیں کرپشن کے خلاف، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اور بلاول بھٹو زرداری ایک ہی کنٹینر پہ ہوں گے۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کے کنٹینر پہ کون بیٹھے یا کون کھڑا ہو، جس کی آپ کی مرضی، جس کو بٹھائیں، مگر میری درخواست عمران خان صاحب سے یہ ضرور ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کنٹینر میں بٹھانے سے پہلے ذرا ان سے سر محل کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا، ان سے اس ڈائمنڈ نیکلس کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا جو ملینز آف ڈالرز کی کاسٹ ہے، ان سے $60 ملین سوئس بینک اکاؤنٹس کے بارے میں ضرور پوچھ لیجئے گا، جس میں پہلے کہا گیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں اور پھر وہ فوری طور پہ لے لیے گئے۔ آپ ان سے ضرور یہ دبئی میں جو 2-3 محل ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھ لیا۔ آپ روز ہم سے پوچھتے ہیں پیناما لیکس کے بارے میں اور سوال کرتے ہیں، تو اگر یہ واقعی تحریک کرپشن کے خلاف ہے تو 5 سال وہ حکومت کر کے گئے ہیں، ان سے ضرور یہ پوچھ لیجئے گا، انہیں جو برطانیہ میں ان کی پراپرٹیز ہیں، جو امریکہ میں پراپرٹیز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی الزام لگانے کی ضرورت ہے اور نہ پیپلز پارٹی کی چیخ و پکار کی ضرورت ہے۔ اگر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اپنے اثاثہ جات پبلک کر دیں تو بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد سیاسی لیڈرز ہیں، پارٹی لیڈرز، جن کے اثاثہ جات آج تک ڈکلیئر نہیں ہوئے، الطاف حسین صاحب کو چھوڑ کے، مگر الطاف حسین چونکہ لنڈن میں رہتے ہیں تو وہ قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا، وہ از اے نان ریزیڈنٹ، واحد سیاسی لیڈر ہیں۔ اب پیپلز پارٹی والوں کی چیخ و پکار کرنا، الزامات در الزام لگانا کہ ہم تو بری ہو گئے تھے، ہاں بھائی آپ بری کس طرح ہوئے تھے کہ آپ کی پہلے آپ نے جنرل مشرف سے اپنے تمام کیسز NRO کے ذریعے ختم کرانے کی کوشش کی، جب وہ فیل ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ بیچ میں آڑے آ گیا، اگر آپ کو کوئی ڈر اور فکر نہیں تھی تو آپ کو NRO کے ذریعے یہ معافی کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ سپریم کورٹ آڑے آ گیا تو پھر آپ اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لے کے آئے، 5 سال گزرے، کیا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے چیئرمین نیب لگائے؟ ہم نے تو چیئرمین نیب لگایا تو اپوزیشن کی مشاورت سے، جو قانون اور آئین کا راستہ ہے۔ ہمارے 5 سال، میرے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن 5 سال عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے گزر گئے، کیونکہ یہ اپنی مرضی کا اپنا کرونی لگاتے تھے۔ پھر ان سے اور حکومت اپنے طور، اٹارنی جنرل علیحدہ، لا منسٹر علیحدہ اور نیب کے پروسیکیوٹرز علیحدہ، وہ پھر وہ جو سوئس کیسز چل رہے تھے ان سے باقاعدہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ از ناٹ اے پارٹی۔ کیا آپ کو بھول گیا ہے کہ ان کے جو سفیر ہے برطانیہ میں، آپ کی میڈیا نے اس کو ایکسپوز کر دیا، کیا یہ دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتا ہے؟ وہاں جا کے انہوں نے جو پورا ریکارڈ وہاں سے اٹھایا، اور وہ سفیر کسی اور ملک کے، وہ برطانیہ کے تھے، یہ سب آپ کے سامنے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں ہم بری ہو گئے ہیں۔ بری آپ حکومت ہو کے آپ نے ایک کیس یہاں بھی عدالتوں میں اور بیرون ملک اداروں میں آپ نے وڈرا کیے، آپ نے کہا اسٹیٹ آف پاکستان اس میں پارٹی نہیں بننا چاہتا، آپ نے اپنے پروسیکیوٹرز اور اپنے اٹارنی جنرل سے یہ سب فیصلے کرائے،
تو میں نے الزام نہیں لگایا اور آج بھی الزام نہیں لگاتا ہوں. میں صرف پیپلز پارٹی کے چیخ و پکار گروپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو آسان مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اساسجات کا اعلان کریں. 5 سال آصف زرداری اس ملک کے صدر رہے, ایک دن بھی اپنا اثاثے کا اعلان انہوں نے نہیں کیا. جو نئے ان کے لیڈر ہیں انڈر 19 ان کا بھی آج تک. سو یہ صرف چیخ و پکار, الزامات اور ڈرامائی انداز سے تقریروں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, حقائق پیش کرنے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ بالکل پوتر ہیں. پیپلز پارٹی تو سے پارسا جماعت پاکستان کی تاریخ میں نہیں. اگر اساسجات کا اعلان نہیں کر سکتے تو یہ بتا دیں آصف زرداری صاحب کہ جو 3 محل ان کے دبئی ہیں, چلیں دوسرے 2 کا بھول جائیں, جس میں آپ رہتے ہیں, وہ انہوں نے کہاں اور کیسے لیا اور کس پیسے سے لیا. سرے محل جو 12 سال یہ انکار کرتے رہے قوم کے سامنے, ملینز آف ڈالرز کی قیمت ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. کورٹ میں جا کے مان گئے کہ ہمارا ہے اور اس وقت ان کی اپنی ملکیت ہے. یہ کس پیسے سے آیا؟ $60 ملین کہاں سے آئے اور اب کہاں ہیں؟ اور باقی جو ایک جائیداد کی ان لمیٹڈ ایک. تو مجھے بڑا اچھا لگتا اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں نواز شریف سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اپنے والد صاحب سے بھی کچھ پوچھتے, ان سے بھی تھوڑی بہت جواب طلبی کرتے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہی شوڈ ہیو کم کلین, ہی شوڈ کم اپ ود ہز اون ایسٹس بفور دا کنٹری. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ایک اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے یا یہ ایک سیاست ہو رہی ہے. اگر واقعی اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کے بدترین ریکارڈ قائم کیے ان کو آج کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کرپشن نہیں پکارنا چاہیے. حاجی صاحب میرا خیال ہے میں نے کوئی بات پیپلز پارٹی کے بارے میں نئی نہیں کی. میرا خیال ہے کہ میرا ہمیشہ سے موقع, بلکہ آپ بار بار سوال بھی کرتے رہے, آپ شاید بھول جاتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ شاید میرا موقف اور حکومت کا اور ہے. یہ بات درست ہے اور دنیا جانتی ہے کہ پچھلے 2 حالانکہ میری پیپلز پارٹی سے کوئی دشمنی نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. ان کے کئی سینئر لیڈرز ہیں جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں, کئیوں سے میری کوئی ظاہری کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے. کئی اپنے تنقید کے بوچھاڑ بھی کرتے رہتے ہیں, مگر وہ ان کا حق ہے. اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, پرسنل نہیں ہوتے, حقائق پہ بات کرتے ہیں. رضا رحمانی صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. قمر زمان قاہرہ ہیں, بڑی تلخ باتیں میرے خلاف بھی کر دیتے ہیں, مگر نہیں, ایک سیاسی آدمی ہیں اور سیاست پہ بات کرتے ہیں. یہ بابر صاحب ہیں, فرحت اللہ بابر, اصول کی بات کرتے ہیں, میری اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے. اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, میری بالکل کوئی دشمنی نہیں ہے. مگر جنہوں نے کرپشن کر کے پیپلز پارٹی کو اس مقام پہ پہنچایا, میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جو کیسز مجھے ملے میں اس کو آگے لے کے جاؤں. میرا پیپلز پارٹی کوئی جھگڑا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ عناصر کا میرے خلاف ایک ہی جھگڑا تھا کہ ان کیسز کو روکا جائے. اور شاید میں کوئی زیادتی کر رہا ہوں, میں نے زیادتی کبھی کوئی نہیں کی, میں نے ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی. سو اب بھی وہی صورتحال ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہی مسئلہ ہے جو میں پچھلے 3 سال سے کہتا آ رہا ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے, حاجی صاحب مجھے یہ آج پہلی دفعہ اس بات کا علم ہوا ہے کہ آپ عمران خان کے اسپوکس مین بن گئے ہیں. عمران خان نے تو ابھی تک اب جو اس کا پلان ہے وہ سامنے آپ لائی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے چڑھائی نہیں, اب کہاں آ رہا ہے کہاں نہیں. ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن کمیشن اور اس کے بعد کورٹ جا رہا ہوں. اگر آپ اس عمل کو اور تیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. باقاعدہ طور پہ ری ویریفیکیشن کا آغاز 1 تاریخ کو, بیچ میں ویکینڈ بھی آ گیا. ابھی تک
नादरा की तरफ से SMS भेजने हमने शुरू नहीं किए, वो ईद के बाद होगा क्योंकि बीच में ईद की छुट्टियां आ गई हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको हमने हल करना है। मगर इन 3 दिनों में ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और आप लोगों की तावन से, क्योंकि मेरी आवाज़ आपके ज़रिए कौम तक पहुंची है। बहुत सारे नाकदीन भी थे, मगर हमने कोशिश की है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इन 3 दिनों में 2 लाख SMS हमें पाकिस्तान के सिटीजन्स की तरफ से मिले हैं। सिर्फ 2.5 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा आ चुके हैं। हमने फिर, क्योंकि ये 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन कि हम जो SMS भेजेंगे पहले मरहले में 3 करोड़ जो हेड ऑफ फैमिलीज़ हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता को बढ़ाते जाएंगे और तमाम तकरीबन 10.5-11 करोड़ जो SMS के फैमिली के लोग हैं। मगर हमने दूसरा ऑप्शन भी रखा कि अगर आपको एक ख़ास वक्त तक ना आए तो आप इस नंबर पे खुद डिमांड कर सकते हैं अपना नंबर दे के। तो अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ, तो 2 लाख से ज़्यादा हमें SMS आए। इसमें 5,000 से ज़्यादा लोगों ने, गोया 2.5%, जब हमने उन्हें उनकी फैमिली ट्री दी, ये बड़ी तादाद है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये बीच में इंट्रूडर्स हैं। सो 2.5% इज ए ह्यूज नंबर, और अभी हमने बाकायदा शुरू नहीं किया। इन 5,000 की हम तहकीकात कर रहे हैं, उनमें इस वक्त 950 कंफर्म हो चुके हैं 3 दिनों में कि ये या फेक हैं या एलियंस हैं। जो इस वक्त तक के एस्टिमेट हैं वो ये हैं कि 950 में 1/3 एलियंस हैं, बाकी फेक हैं। किसी ने अपना डबल पासपोर्ट बनाने के लिए या अपनी कोई और गैर कानूनी कार्रवाई करने के लिए दूसरा शनाख्ती कार्ड लिया। सो ये बड़े हौसला अफजा नताइज हैं अब तक, और ईद के बाद बाकायदा जब हम SMS भेजेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इजाफा होगा। 5-pronged स्ट्रेटजी है जिसमें हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी शामिल कर रहे हैं, SMS भी है, फैमिली ट्रीज़ का भी है, एक इनका मैथमेटिकल सिस्टम है जो बड़ा टेक्निकल है, वो ओवर एंड अबव दैट है जो नादरा उसको एम्प्लॉय करेगा। तो मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि अब भी बड़ी मुश्किलात हैं। जिस तरह सिम्स वेरिफिकेशन में मुश्किलात आई और इन कंपनीज़ ने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, हम छोड़ जाएंगे, उसी तरह की फिर मुश्किलात हमें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये नहीं करेंगी। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड या किसी ने जाली हासिल किए हैं या गैर मुल्की ने हासिल किए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उस तक पहुँचेंगे, क्योंकि जाली शनाख्ती कार्ड के बाद जाली पासपोर्ट बनता है और इसके बाद जो कौमी सलामती, वो मुलाजमत ले सकते हैं, वो किसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में। आपने देखा कि पीछे 2 अशखास बाकायदा फ़ौज में भर्ती हो गए। सो ये कोई बच्चों वाला काम नहीं है, और अगर मैंने ये अपने सर लिया है तो ये सियासी काम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, और ये मुश्किल काम है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मजमूई तौर पे तो काफ़ी सपोर्ट मिला है, इस पर हमें सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। जी मैं एक सेकंड मेरे इसी हवाले से जी मेरी बहुत अहम बात इसी से भूल गई जी, आप कर दें। मेरा क्वेश्चन जनाब उसी हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की सर, कुछ जो मोबाइल जो ऑर्गेनाइजेशन या उनकी डिपार्टमेंट वो अब मोहल्लों में जाके फ्री सिमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे मैंने 2-3 अफगानियों के आइडेंटिफाई किया कि जनाब ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को कहा कि ये कर रहे हैं। जनाब उन्होंने क्या किया, उनके साथ एक्शन लेने के बजाय डायरेक्ट उन्होंने उनको कह दी इस बंदे ने शिकायत आपकी लगाई है। यार मेरे दफ्तर की कर दे, मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, मगर ये हमारा काम नहीं। एक मिनट ठहरे ना, ये हमारा काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और PT का है। हमने तो वेरिफिकेशन के हवाले से की, बाकी आप जो शिकायत देते हैं उसकी कॉपी मुझे दे दें। सर मैं कह रही 31 दिसंबर तक क्या इनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन आप अफगानियों की करेंगे, और क्या उसके लिए नादरा के जैसे ये मॉडल सेंटर बन रहे हैं वहाँ पे जाके, ताकि मजीद जो है इस किस्म की जो है हमारे यहाँ जो नहीं, रजिस्ट्रेशन के हवाले से मेरे बहुत सीरियस तफज़ात हैं, तो वो हमारी
हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर वापस आए तो जैसे मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, एक नेशनल स्ट्रेटजी बनेगी महाजरीन के हवाले से, उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इनको वापस अफ़गानिस्तान भेजने के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाएँ तो बात होगी। एजाज सैयद साहब जी 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 साहब, एक तरीका की इस्लामाबाद में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो हुई है, उसे सील कर दिया गया है, कोई FIA में भी केस था, कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड बताइएगा। और दूसरा सर ये बताइए कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और उनके जो कायदीन हैं उनके बारे में एक बड़ी टफ बातें की हैं। किसके बारे में? ये पीपल्स पार्टी के बारे में। तो दोनों के दरमियान जो बातें हैं, मिसाक़ जमहूरियत भी है और ये आपस में लड़ाई झगड़ा भी है, इसके बावजूद ये बयानात चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कॉन्टेक्ट आपका टूट गया हो। 3 साल हो गए हैं आपको एज मिनिस्टर, अगर आपने भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो आप नहीं समझते कि आप भी अपने अहदे से कम्प्रोमाइज़ किया अपने हेल्प से? शाह साहब, एक तो मैं वाज़े कर दूं कि मैंने कौन से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अपने असासजात का ऐलान कर दें, और दूसरा मैंने कहा है ये चीज़ें जो आपके बारे में आती हैं वो वजाहत कर दें कहाँ से है। बातें तो ये रोज़ करते हैं, पैनमा लीक्स अभी एक इल्ज़ाम है, मगर जिस अंदाज से ये बात करते हैं हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। मुझे एक लफ्ज़ निकाल लें जो मैंने कोई ऐसी बात की है। आप थोड़ा रिकॉर्ड तो देख लें, क्या अभी जो हज स्कैंडल में बाकायदा एक प्रोसिक्यूशन हुई, वो FIA ने नहीं की। आप खुद मौजूद होते थे, जो मेगा स्कैंडल्स हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग और कई और भी हैं, मैंने खुद उस पर फोकस किया, वो सब अदालतों में है। क्या हमने सही उसकी प्रोसिक्यूशन की या नहीं की? मेरा काम सजाएं दिलवाना नहीं है, मेरा काम तफ्तीश मुकम्मल कराना है जो हमने कराई, और केसेस अदालतों में, ज़्यादा के केस अदालतों में पहुंच चुके हैं, कुछ रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह। आपका ये कहना कि जी आपकी जिम्मेदारी, आप तो मेरे उन मीटिंग में शामिल रहे हैं जहां मैंने पहले 1.5 साल मुकम्मल तौर पर फोकस किया सिर्फ एक पॉइंट कि तफ्तीश ट्रांसपेरेंट हो और मंतकी अंजाम तक पहुंचे। तो FI के ज़िम्मे जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी खुश उसलूबी से हो रहा है, और किसी ने आज तक उस पर उंगली उनके काम पे, उसकी टेक्निकलिटी पे या उसकी ट्रांसपेरेंसी पे नहीं उठाई। जो आपने दूसरी बात की, बड़ी सेंसिटिव इशू है। यहाँ हर कोई करप्शन के खिलाफ बात करना तो फैशन बन गया है, और मैं जब दाएं बाएं देखता हूँ कि कितना खुली अंदाज से करप्शन हो रही है, किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है, तो मैं हंसी नहीं कम रोना आता है कि ये सारी बातें हैं, ये फैशन के तौर पे, ये इट्स द बज़ वर्ड जो खड़ा होता है, करप्शन के खिलाफ जहाद। चूंकि ये केस कोर्ट में है तो मैं इस पर ज़्यादा इज़हार ख्याल नहीं करूंगा, मगर एक खालसन अंधेर नगरी इस मुल्क में किस तरह है, ये इस 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, अगर मैं पूरा केस आपके सामने रखूं और इसमें कौन शामिल है, हर एक का वेस्टेड इंटरेस्ट है, किस किस का, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता, केस कोर्ट में है, और इसको मंतकी अंजाम पहुंचाने में FIO कितनी मुश्किलात आई वो भी रिकॉर्ड पे है। मैं सिर्फ चीफ जस्टिस से ही अपील कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उनसे कई दफा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ज़बान से मैंने करप्शन के बारे में बहुत सारी सुना है, मुझे उसकी तसल्ली और इत्मीनान है। काश ये केस तो हाई कोर्ट में है, और हमारे वकीलों को जो मुश्किलात उस पर रही हैं वो एक अलग कहानी है। केस की तफ्तीश अलग करो, अरबों रुपए जो किसी ने देने हैं उसकी तफ्तीश अलग करो, और इतने बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं इधर से किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि उधर वहां बुक हुए हैं, कईयों को मुफ्त मिले हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो इधर से तफ्तीश होती है। आप नहीं कहा था ना कि आपका नहीं, पाकिस्तान में सही तफ्तीश करना करप्शन के खिलाफ ये इतना मुश्किल काम है, ये मतलब जान जोखिम में डालना है। पीपल्स पार्टी तो जो मेरे खिलाफ रोज बात करती है, और बिलो द बेल्ट, और एक बंदा इन्होंने सरकारी तनख्वाह में इन्होंने
सिंध में भर्ती किया सरकारी तनख्वाह पे, उसका काम सिर्फ है कि रोज मेरे खिलाफ बयान दे, वो सरकारी तनख्वाह पे। सो ये करप्शन के खिलाफ कुछ जुस्तजू करना, कुछ कोशिश करना ये मुश्किल आती है, मगर तफ्तीशी इदारों को कितनी मुश्किल आती है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और आपने चूंकि सवाल किया है, अब भी बड़ी मुश्किलात हैं। कई वकीलों के यहाँ अपार्टमेंट्स हैं और किस किस के। अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों का शक इन कर दिया जाता है और फिर वो सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं, उन करप्ट लोगों का दिफा करना जिन्होंने शुरू में की होती है, तो मेरे ख्याल है ये क्लासिक केस है। मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता। ये कोर्ट में एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, FIS पे तफ्तीश करती थी, तो जो दूसरे साइड के वकील हैं वो बड़े वकील हैं, बड़े फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, वो महीने की तारीख ले लेते थे। अभी उन्होंने कोई 2 महीने की एडजर्नमेंट ले ली, 2 के 2.5 महीने की, 2 महीने शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर महीनों के हिसाब से। और ये कहा कि वो बाहर जा रहे हैं और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या किया। तो मैंने अपने लॉयर्स को, FI के लॉयर्स को कहा कि भाई ये केस लटक रहा है, रोज़ तारीख हो जाती है, तो आप मोहतरम जजेस के सामने पेश हों और उन्हें कहें। तो आगे से कहा गया जी कि नहीं, वो उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी है, उनकी कोई मजबूरी है। अब झूठ के कोई पैर नहीं होते, ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं। चंद दिन के बाद हमें पता चला कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो साहब फिर रहे हैं। हमने अपने एडवोकेट जनरल और वकला को भेजा कि जी आप जाएं, उन्हें कहें कि ये तो, उन्हें कहा कि बाहर हैं या बीमार हैं, तो वो तो हाई कोर्ट में फिर रहे थे। शुरू में हमें नहीं माना गया, फिर तस्दीक हो गई, मगर वो सीनियर लॉयर भी सीनियर लॉयर वैसे के वैसे हैं, कोई तंबीह नहीं हुई, कोई जवाब तलबी नहीं हुई, और फिर तारीख हुई और फिर उनको अगस्त तकरीबन 1.5 महीने की फिर मिल गई। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, मगर मैं दावत देता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। मैं ये अदालती हवाले से नहीं कह रहा, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट से इंस्पायर होकर कहता हूँ कि क्या मुश्किलात हैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के। अगर ये इनफॉर्मली, पता नहीं ये मुनासिब है कि नहीं, मगर अगर इनफॉर्मली जनाब चीफ जस्टिस इनफॉर्मली ये केस अपने पास मंगवा लें, तो उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से इदारे, कौन कौन से लोग, कौन कौन बड़ी बड़ी शख्सियात और वेस्टेड इंटरेस्ट करप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट या बाय कॉन्शियस एफर्ट मुलव्वस हो जाते हैं और फिर वो सबसे बड़ी दीवार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।